please. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Saeed Afandullah from Abbasi University, Peshawar. اچھا، آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے DHCP ڈائنامک ہاؤس کنفیگریشن ماڈل اینڈ پروٹوکول. اچھا، یہ اگر ہم اس کی امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو امپورٹنٹ تو بہت ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ مطلب اگر کوئی بھی فار ایگزامپل آپ نان ٹیکنیکل بندے کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ نیٹ ورک ریسورسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آئی پی ایڈریسز کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہم ایک آئی پی ایڈریس کمپیوٹر کو اسائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب DHCP اسٹینڈس فار دا ڈائنامک ہاؤس کنفیگریشن پروٹوکول جو ہے کسی بھی ہوسٹ کو، کسی بھی کلائنٹ کو یا کسی بھی ریموٹ کمپیوٹر کو آئی پی ایڈریس کو ڈائنامکلی اسائن کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب امپورٹنس اس کی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک نیٹ ورک ہے جس میں سے 50 یا 100 یا 200 کمپیوٹرز ہیں اور ہمیں ایز اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بتایا جائے کہ آپ نے اس نیٹ ورک کو مینیج کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو ایشو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دیز 100+ کمپیوٹر ٹو اے نیٹ ورک. تو یہ ہمارے پاس. وعلیکم السلام. جی سر، یہ اسکرین پہ پریزنٹیشن دکھائی نہیں دے رہا. ہاں، سوری بالکل. اچھا، وہ آپ نے بتا دیا کہ میں تو لگا ہوا تھا. سر ایک اور بھی سوال پوچھتے ہیں سر. ابھی تک آپ نے نیکسٹ کلاس میں سر بتایا تھا ریزلٹ کا، ابھی تک ریزلٹ بھی نہیں، بالکل ریزلٹ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ سینرجی اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے مارکس کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ اگر میں ادھر آپ کو بتا دوں گا تو شاید مارکس میں کچھ مسئلہ وغیرہ ہو نا، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کنفرم ہوگا تو بس وہی آپ ادھر سے آپ کو ایگزیکٹ مارکس کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. تو باقی ٹیچرس کو بھی میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی اپنے مارکس کو اپلوڈ کرے. میں نے اپنے تو کر دیے ہیں بہرحال، ٹھیک ہے. جی سر، اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تو پھر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے کنٹیکٹ کریں نہیں، سر، وہ کیونکہ آپ ٹیچر سے پھر پتہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سینرجی کے اوپر جو ہے ہم نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے آپ کو ایگزیکٹ مارکس کا پتہ چل جائے گا. یہ میں نے آپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے. آئی ٹی سیکشن کے پاس پھر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ٹیچر سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اینی ہاؤ اسکرین آپ کو اب نظر آ گیا ہوگا ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول، ٹھیک ہے. اچھا اس طرح بتا دیا کریں، ایسے تو میں لگا ہوا تھا، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا. بہرحال میں نے سر ہینڈ ریز کیا سر، لیکن آپ نے دیکھ نہیں لیا تو پھر میں سر نہیں، اصل میں میرا اس ٹائم فوکس اس میں ہوتا ہے نا کہ میں لیکچر دوں نا، تو نارملی پھر میں ادھر زیادہ نہیں جاتا. اینی ہاؤ. اچھا، اب دیکھیں، اگر آپ کے پاس 50-100 کمپیوٹرز ہیں اور اس کو آپ نے بینگ اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر آپ نے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ایک ایشو آپ کے پاس یہ آئے گا کہ میں ان کو کنیکٹ کیسے کروں. تو کنیکشن ٹھیک ہے، آپ فزیکل کنیکشن آپ دے دیں گے، ایتھرنیٹ یعنی وائر کیبل، ٹھیک ہے نا، جو مطلب آپ کو مطلب RJ45 کنیکٹر اور Cat 6 کیبل جو ہے وہ استعمال کریں گے، یا پھر وائی فائی کے تھرو یا وائرلیس کے ذریعے. لیکن دیکھیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو ایک ایشو آئے گا وہ یہی آئے گا کہ آئی پی ایڈریس میں ان کو دوں. تو اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 100 کمپیوٹرز ہے اور آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ 10 منٹ میں سارے کمپیوٹرز چاہیے کہ یہ اپ ہوں، ٹھیک ہے، تو 100 کمپیوٹرز ہے اور ان کو اگر آپ آئی پی ایڈریس اسائن کریں تو ظاہر ہے کہ اب اتنے سارے 100 آئی پیز اگر فار ایگزامپل میں 1 منٹ بھی پر پی سی لگا لوں، ٹھیک ہے نا، تو 100 منٹس
آپ کو لگیں گے آئی پی ایڈریس اسائن کرنے میں، ٹھیک ہے. تو مطلب منیمم میں اگر 1 منٹ کہہ دوں، ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب جو ہے ٹائم سیونگ ہمارے پاس ہے ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول کے بجائے اس کے کہ میں ہر ایک کمپیوٹر کو مینول آئی پی ایڈریس اسائن کروں. کیوں نہ جیسے ہی کمپیوٹر آن ہو وہ اپنے لیے خود آئی پی ایڈریس کو ریکویسٹ کرے اور اس کو اسائن ہو جائے خود بخود اور وہ کنیکٹیوٹی کو گیٹ کر لے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں صرف 2 براڈر کیٹیگریز اگر میں بنا دوں، ون از دا سیکیور انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ون از دا جنرل پبلک انوائرمنٹ. تو دونوں انوائرمنٹ میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا یہ کیئر کرنا ہوگا. سیکیور انوائرمنٹ یہ ہے کہ مثلا اگر ایک بینک ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے، یا سیکیورٹی آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر اسٹرکٹ فائنانشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، یا فار ایگزامپل اگر ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو نیشنل پروٹیکشن اینڈ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر وہ ورک کرتی ہو، تو اس کے لیے میں ڈی سی پی کو ریکمینڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو ہے اور ایشوز آئیں گے اور پھر میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن مینول جو ہے اس کے لیے پھر زیادہ فیزیبل ہے. لیکن جتنے بھی پبلک پرائیویٹ نیٹ ورکس ہیں، ٹھیک ہے، ادر نیٹ ورکس کہ جدھر آپ کو سیکیورٹی کنسرنس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو ادھر پھر ڈی ایچ سی پی ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول جو ہے وہ پھر زیادہ امپورٹنس حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے عباسین یونیورسٹی میں نیٹ ورک ڈیزائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو آئی پی ایڈریسز جو ہے ڈائنامکلی اسائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں مثال اگر قائم کر دوں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ڈی ایس ایل ہے، آپ گھروں میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک اگر آپ لگاتے ہو، ٹھیک ہے، اور ڈی ایس ایل نیٹ ورک آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو ڈی ایس ایل نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیبل کے تھرو بھی آپ ڈی ایس ایل کو کنیکٹ ہو سکتے ہو اور وائی فائی کے تھرو بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہو. لیکن ڈی ایس ایل میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ ڈی سی پی کو انیبل کر دیں. تو ڈی سی پی آپ انیبل کریں گے تو پھر جتنے بھی ڈیوائسز ہوں گے ان کو آپ مینول آئی پی ایڈریسز کو اسائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ڈی سی پی کو ڈسیبل کیا ہوا ہے تو پھر جو ہے آپ اس کو مینول دیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈی سی پی کو انیبل تو آٹومیٹکلی پھر وہ آئی پی ایڈریسز کو لے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو اگر بتا دوں تو نارملی جو نیٹ ورک آپریٹر ہوتا ہے وہ ڈی ایس ایل کے اندر ڈی سی پی کو بائی ڈیفالٹ انیبل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب بائی ڈیفالٹ اس کو انیبل کرتا ہے تو نارملی جب کمپیوٹرز کنیکٹ ہوں گے تو وہ خود بخود آئی پی ایڈریس کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور آئی پی ایڈریس اس کو مل جاتا ہے. اچھا، اب اس کے اگینسٹ جو ہے اچھا اب اس کے اگینسٹ جو ہے جو مطلب ہم زونگ کا نیٹ ورک پرچیز کر لیتے ہیں، نارملی ہم اس کے ساتھ ہاٹ اسپاٹ بنا کے اور کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسے فار ایگزامپل ٹیلی نار ہے، ٹھیک ہے، یا جیز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی مطلب 3G اور 4G نیٹ ورکس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی بائی ڈیفالٹ جو ہے اب اس کے اندر بھی جو ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے ڈی سی پی ہم نے انیبل کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں نیٹ ورک کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کو آئی پی ایڈریس جو ہے اسائن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ جو نیٹ ورک استعمال کرنے والے لوگ ہیں دیز آر ناٹ ویری پروفیشنل پیپل، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے چونکہ زیادہ پروفیشنل یہ لوگ ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بھی پھر نہیں پتہ ہوتا کہ اب
آئی پی ایڈریس جو ہے میں اس کو کیسے اسائن کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ فار ایگزامپل بچے ٹھیک ہے, تو اب ایسی صورت میں جو ہے جو بھی مطلب نیٹ ورک ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے آئی پی ایڈریس کو اسائن آپ کو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی جب آئی پی ایڈریس آپ کو اسائن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ پھر کنفیوژن نہیں ہوتی کہ میں کس سے پتہ کروں گا کہ کون سا آئی پی ایڈریس ہوگا, میں کس سے لوں گا, کدھر سے مجھے ملے گا. ٹھیک ہے, تو ان کنفیوژن سے جو ہے آپ کو بچت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو جو نیٹ ورک ہے اس نے گرو اپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے جو ہے گرو اپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیسے گرو اپ کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر کوئی بندہ جو نیٹ ورک کو استعمال 3G اور 4G نیٹ ورک کو استعمال کرتا ہے, اب انہیں آپ سے آپ پوچھ لیں کہ آئی پی ایڈریس, تو آپ سے کہے کہ آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتہ. تو ظاہر ہے کہ اس کی امپارٹنس یہاں پر بہت زیادہ ہے. اینی ہاؤ, اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آ جائیں, ٹھیک ہے, یہ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بہرحال تو دو طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو ہم جو کمپیوٹر سرور ہے اس کے اوپر ہم ڈی سی پی کو انیبل کریں, اور کمپیوٹر سرور جو ہے ڈی سی پی یہ سروس آپ کو پرووائڈ کر دے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم راؤٹر سے یہ کام لیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کو دی, اس میں راؤٹر کو یوز کر کے ڈی سی پی کو انووک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی راؤٹر کو انہوں نے پریفر کیا ہے اور اس میں وہ ڈی سی پی کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں کیا کریں, آپریٹنگ سسٹم کے تھرو, ٹھیک ہے, یا سرور بیسڈ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے تھرو جو ہے آپ لوگ اس کو اسائن کر دیں. ٹھیک ہے, تو دونوں پاسبل ہیں کہ آپ سروس بیس آپریٹنگ سسٹم کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے آپ لوگ راؤٹر سے لیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب اگر آپ کا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہے, مثلا ہم گھر میں دیکھیں میں ابھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو میں زونگ کا 4G نیٹ ورک میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے اس کے لیے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم سپریٹ ونڈوز سرور چاہیے ہوگا, وہ ڈی سی پی پھر مجھے دے گا, تو مطلب ادھر جو ہے یہ انفیزیبل ہے. ٹھیک ہے, میں اگر یہ کہہ دوں کہ جو پی ٹی سی ایل آپ کو نیٹ ورک پرووائڈ کرتے تو ڈی سی ایل سر ڈیوائس آپ کو وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے کہہ دے کہ یا تو آپ میرے آئی پی ایڈریسز دیں یا آپ کو جو ہے آپریٹنگ سسٹم بیس سرور آپ کو کمپیوٹر میں انسٹال کر کے اس کے تھرو آپ کو یہ ایڈریسز کو گیٹ کرنا ہوگا. تو ہر کوئی پھر اس کو ڈسکریج کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کام پھر ایسی صورت میں راؤٹر کو دیا گیا ہے. مثلاً اگر میں یہ کہتا ہوں کہ زونگ کا جو 4G ڈیوائس ہے تو اس کی سیٹنگز میں ڈی سی پی آپشن ہوتا ہے, ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول, تو وہ آپ انیبل کر کے یہ سروس آپ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, جو ڈی سیل ہے پی ٹی سی ایل جو نارملی آپ کو اسائن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی راؤٹر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جو زونگ کا 4G ڈیوائس ہے, ٹیلی نار کا ہے یا جے ایس کا ہے, تو وہ 4G ڈیوائس ایکچولی ہمارے ساتھ ایز اے راؤٹر ورک کرتا ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 4G ڈیوائس ہے, ٹھیک ہے, اس کو نارملی ہم سوہو ڈیوائس بولتے ہیں, اسمال ہوم آفس. ٹھیک ہے نا, اسمال ہوم آفس. ٹھیک ہے,
डिवाइस हम इसको बोलते हैं। तो ये जो छोटी सी एक डिवाइस है, ये हमें DCP का फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हो और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो फिर उधर जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड DCP को इनेबल करते हो, एंड दैट इज़ मोर फिजिबल। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अब्बासिन यूनिवर्सिटी में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड DCP को हमने इनेबल किया हुआ। ये आप अपने जहन में रखें कि हमने क्या किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड DCP को हमने इनेबल किया हुआ है। हाँ? अच्छा, लेके हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड DCP को हमने उधर वो किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन कोई और है, फॉर एग्जांपल बैंक है जिधर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चलती हैं, या फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का है, तो उधर भी वो सेपरेट डिवाइस को रखते हैं। किस पर्पस के लिए? DCP के लिए। तो जो लाइनक्स सर्वर है, इसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है कि आप DCP को इनेबल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विंडोज़ 2010 सर्वर है, 2012 सर्वर है, 2016 सर्वर है, 2018 सर्वर है, ठीक है, उसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आपको DCP जो है आप उधर इन्वोक करके IP एड्रेस आपको वो असाइन कर दे, ठीक है। तो ये मैंने आपसे कह दिया कि दोनों तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन जो मिसालें मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जोंग का, PTCL का जो DSL है, ठीक है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है फिर सेपरेट सर्वर जो है आपको मैनेज करना एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक घर के लिए नेटवर्क, उसमें ये पॉसिबल नहीं रहता। तो फिर हम क्या करते हैं, ये काम राउटर से लेते हैं, ठीक। तो ZTE के जो राउटर्स हैं, हवावे के राउटर, सॉरी, जो ZTE के राउटर है, हवावे के राउटर्स है, उसमें सिस्को के राउटर्स है, इसमें एक राउटर जो है आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आज की जो मतलब हमारी डिस्कशन है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्को राउटर्स के ऊपर DHCP को, क्योंकि हम इसी को ही लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी कहानी जो मैंने इसकी तमहीद बांधी, ठीक है, इसका मकसद ये था कि जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं ये तमाम बातें उधर मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये आप फिर खुद से देख सकते हो बहरहाल, ठीक है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल वर्जन 4, तो ये मतलब वही सिस्को के स्लाइड्स हैं, आपको जो है उधर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, सिस्को नेटिकेट के ऊपर भी, तो उधर भी आप बेशक इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बातें जो मैंने सारी की वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। बहरहाल डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल वर्जन 4 assigns IPv4 addresses and other network configuration informations dynamically, because desktop clients typically make a bulk of network nodes। देखिए जो बात मैंने की, अगर बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट्स है, DCPv4 is an extremely useful and time-saving tool for the network administrators।
A dedicated DHCP v4 server is a scalable and relatively easy to manage. نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے. However, in a small branch or a SOHO location, a Cisco router can be configured to provide DHCP. اب دیکھیں نا ادھر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمال برانچ اور SOHO لوکیشن, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے. مطلب جو میگا آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے وہ پھر یہ رسپانسبلٹی سسکو راؤٹر کو نہیں دیتا. ریزن اس کے کئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک اس میں یہ ہے کہ راؤٹر کا جو مین پرپز ہے وہ راؤٹنگ ہے, یعنی دو نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے, اور یہ ایک اضافی سا وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو ہے ایک اضافی سا وہ ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب اس وجہ سے لیا ہے کہ اپنے سر کے اوپر یہ کام کہ ایک بندہ کوئی اور آپریٹنگ سسٹم یا کمپیوٹر کو لے گا, پھر وہ اس سے ڈی سی پی کا کام لے گا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کام اس کے لیے ایک ایشو ہے, فرینکلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. تو بہرحال جو ہے اس نے اس وجہ سے لیا. ادروائز جو ہے مطلب کوئی بھی ایک بڑے آرگنائزیشن, ٹھیک ہے نا, میگا آرگنائزیشن, وہ سسکو راؤٹر سے یہ کام نہیں لیتا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک آپشن موجود ہے, آپ اس سے لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, سسکو آئی او ایس سافٹ ویئر سپورٹس این آپشنل, دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, فل فیچر ڈی سی پی v4 سرور. یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپشنل ہے, رکھتے ہیں رکھیں, نہیں رکھتے نہ رکھیں, ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹے سے آرگنائزیشن کے لیے فرینکلی اسپیکنگ ریکمینڈ کرتا ہوں, لیکن اب بڑے آرگنائزیشن کے لیے میں اس کو بالکل نہیں ریکمینڈ کرتا. میں نے آپ سے کہا کہ عباسی یونیورسٹی ہے, اس میں ہم نے سپریٹ سرور رکھا ہے ڈی سی پی کے لیے, یعنی سسکو کو ہم نے یہ مطلب رسپانسبلٹی نہیں دی کہ آپ ڈی سی پی کر سکتے ہو لیکن نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ڈی سی پی v4 سرور ڈائنیمکلی اسائنز اور لیزز این آئی پی v4 ایڈریس فرام اے پول آف ایڈریسز, یہ ہم ڈسکس کریں گے بعد میں, فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم چوزن بائی دا سرورز or until the client no longer needs the address. The clients lease the information from the server for an administratively defined period. یہ میں اس میں بتاؤں گا کہ یہ انفائنائٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے, اسپیسیفک ٹائم پیریڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. Administrators configure DCP v4 servers to set the leases to time out the different intervals. The lease is typically anywhere from 24 hours to a week or more. ہم نارملی ویک اور مور کو ہم انفائنائٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر آپ نہ سائن کریں تو بھی وہ انفائنائٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ویک اور مور نارملی ہم اس کو انفائنائٹ پیریڈ وہ کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد کے بعد, ٹھیک ہے. When the lease expires, the client must ask for another address, although the client is typically reassigned the same address. اگر یہ ٹائم اس کا ایکسپائر ہو جائے تو وہ ایک اور آئی پی ایڈریس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ لیز ٹائم ایکسپائر ہو جائے. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے, یہی آئی پی ایڈریس جو پہلے اس کو اسائن کیا گیا ہوتا ہے یہ ہی اس کو اسائن ہوتا. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں جو ایک بڑا ایشو ہے ڈی سی پی میں وہ سیکیورٹی ریزن ہے, ٹھیک ہے. تو سیکیورٹی ریزن جو ہے اس وجہ سے ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 کمپیوٹر ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ مینول آئی پیز کو اسائن کرتے ہیں تو 5 روپے چلے گا, 5 لگا.
اچھا، تو اگر 10 کمپیوٹرس ہے اور اس کی جو ہے میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ اس کو آئی پی ایڈریسز اسائن کر دیں، تو مینولی اگر آپ نے اسائن کیا ہو تو آپ ہر ایک کمپیوٹر کو آپ ٹیک کر لیتے ہو کہ یہ اس کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے. یا پھر نارملی جو گڈ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ترتیب سے پڑے ہوتے ہیں، تو پہلے کمپیوٹر کو 1 آئی پی، دوسرے کو 2، تیسرے کو 3، اس طریقے سے اسائن کر دیتا ہے. لیکن اب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ ڈی سی پی اسائن کرے تو وہ پورے پول سے اسائن کرے گا. پول کا مطلب کیا ابھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ کلاس اے میں پول کا لیں سائز کیا ہوگا، کلاس بی میں پول کا سائز، کلاس سی میں پول کا سائز کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پورے پول میں سے جو ہے وہ اسائن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پول میں سے جب یہ اسائن کرے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ اب کس کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس کون سا ہے. اٹ از اے ہیڈک فار دا نیٹورک ایڈمنسٹریٹر. یہ ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ ایک بار ایک آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا، پھر دوسرے بار دوسرا آئی پی ایڈریس اس کو اسائن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ ایک اللیگل جاب کو پرفارم کرتا ہے، اللیگل ٹاسک کو وہ پرفارم کرتا ہے، تو پھر اس کو ٹریس کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اب یہ کون سا بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، تو اس کو پھر ٹریس سر کرنا. میں ایک سوال ہے سر. جی جی سر جب ڈی سی پی سر یہ اسائن کر دیتا ہے آئی پی ایڈریس سر جی جی ایک سسٹم کو، اور کوئی انلیگل اس کو یوز کر دیتا ہے اس پر نیٹ ورک میں اور پھر جاتا ہے سر، تو اس کا جو فزیکل ایڈریس ہے سر وہ تو ڈی سی پی سرور کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آئی پی ایڈریس اس فزیکل ایڈریس کو اسائن ہوا تھا یا ہاں نہیں آتا سر؟ نہیں آتا ہے، بالکل آتا ہے. طریقے ہیں اس کے، مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ بالکل بلائنڈلی یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو اس کے لیے پھر ایکسٹرا انفارمیشنز کو رکھنا پڑتی ہیں، آپ کو پورا ریکارڈ ٹریک رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کس ہاں کا آئی پی ایڈریس کون سا ہے، اور وہ پھر جو ہے نیکسٹ ٹائم اب اس ہاں. کو دوسرا آئی پی ایڈریس اسائن ہوا ہے تو کس پیریڈ میں اس نے جو ہے یہ ایک اللیگل ٹاسک کو پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تو ایک بات یہ نہیں آتی. ہاں جی جی، تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو اس کے لیے پھر آئزہ سرور اور وہ ہے، مطلب وہ آپ کو پورا ایک سیٹنگ رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ذریعے پھر پاسبل ہے. میں نے کہا یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک درد سر ہے وہاں پر ڈی سی پی کے تھرو اگر آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ مینول کریں گے تو اس میں پھر آپ کو کنفرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ٹریس فائل بنتا ہے نارملی جو لاگ فائل، تو جو لوگ جن ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں، نیٹ ورک کے اوپر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو اس آئی پی کے اگینسٹ جو ہے وہ لاگ فائل میں رائٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. اب اس صورت میں جو ہے پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب بھی آئی پی کس کا ہے، اب 1 گھنٹہ پہلے کس کو یہ آئی پی اسائن ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب مسئلہ ہے. آئی تھنک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی بات سمجھ آ گئی کچھ ہاں کہ سر نہیں؟ کمپلیٹلی سر. اچھا اچھا، تو مطلب بالکل سر اچھا ہے، آگے. مطلب کوشچنز آپ کریں، ٹھیک ہے. لیکن یہ مطلب جو ہائی لیول کے اچھا اب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ دوں نا کہ جو نارملی ہم ونڈوز ایڈمنسٹریشن ہم کرتے ہیں یا لینکس ایڈمنسٹریشن ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ڈی سی پی سرور ایڈمنسٹریشن کا پورا ایک پیپر ہوتا ہے، مطلب ایک سپریٹ پیپر اس کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب جس طرح آپ کے سی سی این اے کے پیپرز ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے پاس جو ہے ونڈوز سرور میں ڈی سی پی سرور کا پورا ایک پیپر ہوتا ہے. اسی طرح جو لینکس ایڈمنسٹریشن آپ کرتے ہو اس میں بھی ڈی سی پی سرور کا پورا ایک سپریٹ پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اگر اتنا مطلب آسان ہوتا تو پھر وہ علیحدہ پیپر وہ نہ رکھتے. لیکن یہ ہے کہ درد سر ہے مطلب آئی پی ایڈریسز اور ایک بندے کو ٹریس کرنا. بہرحال اس صورت میں آپ کو پھر ایکسٹرا میئرز لینا پڑتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ ٹریس کر سکیں. اینی ہاؤ
DCP works in a client server mode. So when a client communicates with a DCP-v4 server, the server assigns or releases an IPv4 address to the client. अच्छा, अब इसमें देखें, मैंने आपसे कहा कि DCP क्लाइंट और सर्वर मोड में जो है वो एक्ट करता है. तो अगर आपके पास विंडोज़ या लिनक्स सर्वर है और आई क्लाइंट कनेक्ट करता है तो कंप्यूटर या पीसी वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, वो आईपी एड्रेस असाइन करेगा. अब यहाँ पर डीसीपी का जो वर्क है वो हम राउटर से लेते हैं. तो राउटर जो है एज अ डीसीपी सर्वर एक्ट करेगा हमारी इस आज की जो लेक्चर है और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है इसमें, ठीक है. और जो पीसीज हैं वो एज अ क्लाइंट जो है वर्क करेंगी. सो द क्लाइंट्स कनेक्ट टू. जब देखिए, अगर आपके पास जोंग का मतलब डिवाइस है, 4G डिवाइस है, तो जोंग का जो 4G डिवाइस है, ठीक है, या अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें आपने हॉटस्पॉट को इन्वोक किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें ये जो डिवाइस है जोंग 4G या मोबाइल आपका, ये एज अ DCP सर्वर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है. और आपने अगर अपना लैपटॉप इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो वो एज अ DCP क्लाइंट होगा, ठीक है. मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ. So the clients connects to the network with that leased IPv4 addresses until the lease time expire. यानी जब तक वो लीज टाइम एक्सपायर नहीं होता तो वो उसमें कनेक्ट होता है. The client must contact the DCP server periodically to extend the lease. यानी उस पीरियड को, यानी 1 घंटा अगर आपने टाइम दिया है तो 1 घंटे के बाद अगर वो एक्सपायर होता है तो फिर दोबारा आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एंड सो फोर्थ. दिस लीज मैकेनिज्म इंश्योर्स दैट द क्लाइंट that moves or power off do not keep the addresses that no longer. मतलब इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि अगर एक बंदे ने कंप्यूटर पर काम किया, अब उसने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो लीज टाइम इसका एक्सपायर हो गया तो अब किसी और को ये आसान हो जाता है. लीज टाइम के दौरान अगर तमाम IPs आसान हो चुकी हों और ये बंदा भी ऑफ है, तो अब ये IP किसी और कंप्यूटर को असाइन हो सकती है इवन इन द लीज पीरियड. अगर कनेक्टेड है फिर तो नहीं हो सकती लीज पीरियड के दौरान, लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है, पावर ऑफ है या डिसकनेक्टेड है, तो अब ये IP किसी और को असाइन हो सकती है ड्यूरिंग द लीज पीरियड बी. So when a lease period expires, the DCP server returns the address to the pool where it can be reallocated as necessary. और ये पीरियड एक्सपायर होता है तो किसी और को आसान हो. अच्छा, ये इसका प्रोसीजर है कि किस तरीके से ये IP एड्रेस को लीज कर सकता है, ठीक है ना. तो होता क्या है कि DCP सर्वर आपने बनाया है, ठीक है. ये देखें यहाँ पर ये जो आइकन आपको शो कर रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड DCP है. मसलन कंप्यूटर के अंदर लिनक्स या यूनिक्स या कोई और विंडोज सर्वर को डाल के किया, लेकिन हम यहाँ पर इसको सिस्को राउटर यानी DCP जिसके ऊपर इनेबल है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं. तो होता क्या है, एक क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट कर देता है. रिक्वेस्ट इसने कर ली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एन एड्रेस. अब DCP ऑफर करता है यूनिकास्ट. आई एम अ DCP-v4 सर्वर, हेयर इज एन एड्रेस ऑफर. वो इसको एड्रेस असाइन कर देता. अब ये क्या करता है, क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है. I accept the IPv4 address. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर है ना. नॉर्मली आपको पता है कि जो विंडोज़ राउटर है वो यूनिकास्ट करता है, ठीक है ना. तो अब किसको करेगा, उस स्पेसिफिक क्लाइंट को करेगा कि जिसने रिक्वेस्ट भेजी है. अब देखें ना, 4 कंप्यूटर्स हैं और वो एट अ टाइम ऑन हो गए, ठीक.
تو چاروں اپنی बिल्कुल اپنی सर, समझ ریکویسٹ गया. हाँ. بھیجیں گی نا. تو پہلے کمپیوٹر نے جو ریکویسٹ بھیجا اس کے اگینسٹ ڈی سی پی سرور نے آئی پی ایڈریس اس کو سینڈ کیا. اب وہ اسی ایک کمپیوٹر کو سینڈ کرے گا. کیوں؟ اگر ریمیننگ 3 کو بھی سینڈ کرے گا تو پھر وہ سرور کنفیوز ہوگا کہ اب یہ آئی پی ایڈریس کس نے گیٹ کیا. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے وہ یونیکاسٹ کرے گا اس اسپیسیفک ڈیوائس کو. ہاں اگر آپ کے پاس ایک لو کوالٹی کا سوئچ لگا ہوا ہے جو نارملی ہم لگاتے ہیں لیبز میں، ٹھیک ہے نا، یعنی زد ٹی ایس سوری اس کا ہے، ڈی لنک کا ہے، یا فار ایگزامپل ٹی پی لنک کا ہے، تو وہ سرور تو یونیکاسٹ کرے گا. لیکن اب ڈی لنک ہے یا آپ نے ٹی پی لنک لگا تو وہ براڈ کاسٹ کرے گا. تو اکثر ایسی صورت میں پھر آپ کے پاس آئی پی کنفلکٹ آتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اکثر آپ کو یہ آئی پی کنفلکٹ کیوں کہ وہ ادھر پھر یونیکاسٹ براڈ کاسٹ کرے گا، پھر وہ شاید کسی اور کمپیوٹر کو بھی ملے. آئی تھنک بات کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤ. बिल्कुल सर. اچھا اب کیا ہے، یور ایکسیپٹنس از ایکنالجڈ. اب نیکسٹ ٹائم یہ سرور پھر اس کو کہتا ہے کہ آپ نے تو ایکسیپٹ کر دیا، میں بھی اس پر ایگری ہو گیا. اب یہ یونیکاسٹ کرتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اب یہ اس کو آئی پی ایڈریس لیز ہو جاتی ہے فار اے اسپیسیفک پیریڈ. ٹھیک ہے. نو یہ اسٹیپس یہاں پر لکھے ہوئے وہی آپ کر لیں. ٹھیک ہے. پہلے ڈی سی پی ڈسکور کہ کہاں پر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے. کیوں؟ کمپیوٹر کو کیا، وہ تو اندھا بند ہے نا، تو وہ ظاہر ہے براڈ کاسٹ کرے گا. تو براڈ کاسٹ کرے گا تو 50-100 کمپیوٹر ہے تو سب کے پاس یہ ریکویسٹ، یار مجھے آئی پی ایڈریس چاہیے کہیں سے مجھے ملے. تو ادھر ڈی سی پی، ہاں میں ہوں ڈی سی پی سرور، یہ لے لو. ٹھیک ہے. دوسرے تو ڈی سی پی سرور نہیں ہوں گے تو وہ نہیں کہیں گے. اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو اٹیکرز ہیں نارملی وہ لوکل ڈی سی پی سرور بنا کے نا وہ آپ کے کمیونیکیشن کو بھی وہ گیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈی سی پی ریکویسٹ آ گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے اگینسٹ ایک، تو یہ 4 اسٹیپ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اگینسٹ جو ہے رینیول، یہ 2 اسٹیپ پروسیس ہے. یعنی دیکھیں پیریڈ ایکسپائر ہو گیا، اب دوبارہ سے یہ اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے ڈی سی پی کلائنٹ براڈ کاسٹ نہیں کرتا بلکہ اب وہ یونیکاسٹ کرے گا. آئی ووڈ لائک ٹو رینیو مائی. کیوں؟ اب اس کو پتہ ہے نا کہ سرور کہاں پر ہے، تو اس اسپیسیفک آئی پی ایڈریس کے اوپر یہ سینڈ کرے گا ریکویسٹ، اور وہ اس کو کہے گا یور ریکویسٹ از ایکنالج، تو وہ اس کو ایکنالج کرتا. اچھا یہ میں ایک بات بتا دوں کہ بہت ہی ریئر کیسز میں سرور جو ہے نیا آئی پی ایڈریس اسائن کرتا ہے. ادروائز جب رینیول کے لیے ریکویسٹ آتی ہے تو وہی پریویس آئی پی ہی اس کو اسائن ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کویشچن کیا کہ کیا ہم اس کا ٹریک نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نارملی ڈی سی پی یہ کرتا ہے کہ رینیول کے لیے بھی جب ریکویسٹ آتی ہے تو اسی کلائنٹ کو وہی آئی پی ایڈریس اسائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اگر ایسی سیکیورٹی کا ایک ایشو آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اب یہ دیکھیں میں ادھر ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ اکثر لوگوں ایکسکیوز کے می ذہن، سر. جی جی سر اگر میں آپ کی یہ بات کو تھوڑے سوالی انداز میں پوچھ سکوں، کیا سر ایسے پاسبل ہے اگر ڈی ایچ سی پی سرور جو ہے وہ ایک کسی کو ایک آئی پی ایڈریس پرووائڈ کر دیتا ہے، لیکن جو مشین سائڈ ہے، جو کمپیوٹر سائڈ ہے، اس میں کچھ ایررز کی وجہ سے اس کی آئی پی ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس وقت میں کمپیوٹر کیا کرے گا اور سرور کیا کرے گا؟ نہیں بالکل یہ پاسبل ہے کہ مطلب وہ اگر فار ایگزامپل دیکھیں میرے ساتھ خود ایک بار اس طرح ہوا تھا کہ میں جب ادھر پی ایچ ڈی کر رہا تھا سر تو اس طرح کیسز بہت ریئر کیسز ہوں گے، مطلب مطلب شاید ہوں گے. نہیں بالکل پاسبل ہے. دیکھیں میں ایک بار اس طرح تھا، میں اپنی بات آپ کو بتا دوں کہ مطلب اپنی لیب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں مطلب کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا، کیونکہ میں سیکیورٹی
से रिलेटेड ही मैं एक्सपेरिमेंट्स कर, तो थोड़ी देर बाद जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पीछे आ गया और उसने मतलब मुझे कुछ मतलब रूट अंदाज में कहा कि व्हाट एक्टिविटीज़ यू आर रनिंग ना। तो मतलब मैंने उसे कहा कि मैं एक्टिविटीज़ को रन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो एक्टिविटीज़ है वो आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो उसने कहा कि नहीं, आपकी तरफ से DHCP सर्वर को इनफाइनाइट रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ मतलब ऐसी कोई DHCP सर्वर से रिलेटेड मैं एक्टिविटीज़ नहीं कर, कुछ और एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ नेटवर्क पर, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर बाद वो फिर आ गया कि यार देखो आपका इनफाइनाइट पूल आ रहा है। तो उसने जब देखा तो मतलब जो मेरे कंप्यूटर में लैन कार्ड लगा हुआ था मतलब ठीक था, लेकिन उस 2 3 या 4 में शायद जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी वजह से उसका जो वो था सॉफ्टवेयर था लैन कार्ड का, वो करप्ट हो गया था। तो उस करप्शन की वजह से वो क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो इनफाइनाइट रिक्वेस्ट वो भेज रहा था पूरे नेटवर्क के ऊपर। तो मतलब ये है, लेकिन बहुत रेयर केसेस इसमें होती है। कभी कभार ये होता है कि मतलब जो मतलब कंप्यूटर आपने अभी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो एक स्विच के साथ आपने कनेक्ट किया है। अब उधर से अब देखें DCP सर्वर ने तो आपको IP असाइन किया आपके मैक एड्रेस के ऊपर, ठीक है ना। अब उस स्विच से आपने अपना कनेक्शन निकाल के किसी दूसरे स्विच पर लगा दिया, ठीक है। तो मतलब ऐसी सूरत में मतलब कुछ इश्यूज आ सकती हैं, लेकिन मतलब ये जो काम है ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, रिक्वेस्ट करता है और नॉर्मली उसको कर लेता है, ठीक है। अदरवाइज़ देखें ये भी पॉसिबल है कि ये जो कम्युनिकेशन है जो हो रही है इस दौरान कोई 5-6 मिनट लग गए, ठीक। अब DCP सर्वर जो है इसके पास तो अब इसका जो पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है इस क्लाइंट के लिए। अब इस दौरान एक और कंप्यूटर आता है तो पॉसिबली कि ये IP एड्रेस उसको असाइन कर दे। तो मतलब ये मतलब कि मैंने ये कहा कि ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। मतलब अगर आप मुझसे कह देना कि आप हमें प्रैक्टिकली शो कर दें कि सर किस टाइम पर अब ये IP एड्रेस किसी और को असाइन हो सकता है, तो अब वो पीरियड जो है मैं आपको नहीं बता सकता कि ये पीरियड है इस पीरियड के दौरान, ठीक है। यानी प्रैक्टिकली मैं आपको ये चीज़ शो नहीं कर सकता। अच्छा, कन्फिगर एक्सेस को iOS ऑन DCP। अच्छा, इसको हम यहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम असर की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। फिर असर ब्रेक के बाद जो है मैं आऊँगा तो इसको फिर मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर आपको शो करूँगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये एक नेटवर्क है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्विच सर्वर लगा हुआ है जो 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट कर, देखें एक 11.0 है और एक क्या है 10.0 है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो है DCP एक सर्वर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ये जो क्लाइंट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे IP एड्रेस असाइन कर दो। तो देखिए ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर ये PC1 रिक्वेस्ट करेगा तो ये 10 नेटवर्क में अब मौजूद है, जबकि PC2 जो है ये 11 नेटवर्क में मौजूद है। अब ये पॉसिबल है कि ये जो राउटर है दोनों को IP एड्रेसेस असाइन करे, लेकिन ये आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर बहुत टेक्टफुली DCP को इनेबल कर दे। बताने का मकसद क्या है, उसको ये बताना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट नेटवर्क 10 से आई है कि रिक्वेस्ट नेटवर्क 11 से आई है DCP के लिए। अब इस बेस के क्या हम
ये जो दो नेटवर्क है इन दोनों के लिए फिर अलग से पुल नहीं बनाएंगे सर? वही मतलब यही मैं कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि सर हम राउटर में एक के बजाय दो पुल बनाएंगे, नेटवर्क 10 के लिए, नेटवर्क 11 के लिए भी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब यही कंसेप्ट, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है, लेकिन मुमकिन है और स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हो, तो मैं उनको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में फिर आपको जिस तरह आपने कह दिया महमूद कि जो 10 नेटवर्क है इसके लिए सेपरेट पूल आपको बनाना होगा, और जो 11 है इसके लिए आपको सेपरेट बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये आप देखें, नो यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ DCP वर्क्स एंड हाउ इट कैन मेक and how it can make your job a bit easier. A Cisco router running a Cisco IOS can be configured to act as a DCP server. The Cisco IOS DCP v4 server assigns and manages IPv4 addresses from the specified address pools. देखिए लिखा हुआ है ना, specified address pools, यानी आप मल्टीपल पूल्स इसके ऊपर बना सकते हो, 10 के लिए अलहदा, 11 के लिए अलहदा। मैं जब लैब करूंगा तो उधर फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। विद इन द राउटर 2 DCP v4 क्लाइंट्स। अच्छा, ये स्टेप्स ऑफ कन्फिग्रेशन है, ठीक है। हम एक्सक्लूड करते हैं कुछ एड्रेसेस को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। मसलन DNS सर्वर आपने बनाना है, FTP सर्वर आपने बनाना है, TFTP सर्वर आपने बनाना है, ठीक है। कुछ और राउटर्स हैं या प्रिंटर्स है, वो आपने कनेक्ट कर देने हैं। तो नॉर्मली हम कुछ एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर लेते हैं। क्यों हम एक्सक्लूड करते हैं? ताकि ये IP एड्रेसेस क्लाइंट्स को असाइन ना हो। तो फ़ायदा ये होता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनुअली असाइन करता है, ठीक है। तो ये मतलब उसको थोड़ा सा एक फ़ायदा होता है, ठीक है, कि उसको बार बार सर सर्च वो जो IP एड्रेसेस होते हैं सर, क्या जी? ऐसे भी करते हैं कि हम जो IP एड्रेसेस को हम सेपरेट कर लेते हैं इनसे, तो हम उससे स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बाद। एग्जैक्टली यही बात मैंने आपसे कह दी ना, कि आप फॉर एग्जाम्पल DNS सर्वर आप लगाना चाहते हैं, हाँ, प्रिंटर आप लगाना चाहते, नेटवर्क प्रिंटर आप लगाना चाहते हो, तो ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो एक्सक्लूडेड IPs हैं फिर हम उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर को हम दे देते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जो है एक सर्वर है, DNS सर्वर है, FTP सर्वर है, फाइल सर्वर है, ठीक है, उसको हम फिर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो या फॉर एग्जांपल एक और राउटर है, उसके साथ हम कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्क आज और ये कमांड है वो फिर उधर हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि पूल का नाम हम ज़रूर दें। मसलन देखिए, अब यहाँ पर हम 2 पूल्स बनाएंगे, एक नेटवर्क 10 के लिए और एक नेटवर्क 11 के लिए। तो फिर ये हम इसको से पूल 1 कहेंगे या पूल 10 के कहेंगे, और इसको हम पूल 11 कहेंगे, या लैब्स के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एनी हाउ, ये इसके कमांड्स हैं। नेटवर्क आपने देना होगा, फिर डिफ़ॉल्ट राउटर आपने सेंड करना होगा, फिर DNS सर्वर, ठीक है। अब ये सारे जो है ज़रूरी नहीं है कि हम कमांड हम इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये एक सीरीज़ है, स्टेप्स है, इसको फॉलो करना पड़ता है। इधर हम जब लैब में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हमें ज़रूरत अभी है, कौन सी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, ठीक है। बहरहाल आप इसको थोड़ा सा देख लें। डिफाइन द एड्रेस पूल नेटवर्क और नेटवर्क नंबर आप दे देते हैं, ठीक है। फिर जो है डिफाइन द डिफ़ॉल्ट राउटर और अ गेटवे, ठीक है, उसके लिए आप कर देते हो, ठीक है। फिर डिफाइन DNS सर्वर आप उसको असाइन करते हो। डिफाइन द डोमेन नेम आप असाइन करते हो, और डिफाइन द ड्यूरेशन फॉर द DCP लिस्ट, तो इसमें आप वो पीरियड आप असाइन कर देते हो, ठीक है, कि कितने दिनों के लिए, आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए, या फिर इनफाइनाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। डिफाइन द नेट बायोस विन सर्वर, ठीक है, इसके लिए आप ये करते हो, ठीक है।
یہ اس کے کمانڈز ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم نیٹ ورک 10 کے لیے اب یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے کیا لکھنا ہوگا، آئی پی ڈی سی پی ایکسکلوڈیڈ ایڈریس 192 اینڈ سو فورتھ اپ ٹو 9. یہ دیکھیں آپ 1 بائی 1 بھی آپ کر سکتے ہو، یعنی آپ نے کر دیا ڈی سی پی ایکسکلوڈیڈ ایڈریس 10.1، انٹر پریس کرے، پھر 10.2، پھر 10.3، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ پوری رینج آپ دے دیتے ہیں. میں نارملی پوری رینج کو دیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر میں آپ کو دونوں طریقے سے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. اچھا، آئی پی ڈی سی پی ایکسکلوڈیڈ ایڈریس 254. تو نارملی جو 254 کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم نارملی پرنٹرز کے لیے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کسی اور کام کے لیے رکھ لیتے ہیں، بے شک آپ رکھ لیں. R1 آئی پی ڈی سی پی پول، ابھی دیکھیں نام آپ دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ پرومپٹ چینج ہو گیا. اب کس نیٹ ورک کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ آپ نے لکھنا ہوگا. اب ڈیفالٹ راؤٹر آپ کا کیا ہوگا وہ آپ نے دینا ہوگا. پھر ڈی این ایس سرور جو ہے، ٹھیک ہے، ڈومین نیم اور اینڈ. تو یہ ڈی این ایس سرور اور یہ ڈومین نیم یہ ہر ٹائم ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جو اسٹیپ ہے یہ دینا ضروری ہوتا، اور اینڈ کر کے سیو کر دیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کی یہ کنفیگریشن پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک. اچھا، اب ہم اس طرح کرتے ہیں، نماز کے لیے بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اراؤنڈ 10 to 15 منٹس. بلکہ آپ اس طرح کریں کہ 5:40 پر، ٹھیک ہے، میں اس کلاس کو ریزیوم کروں گا، ٹھیک ہے. تو دوبارہ انشاءاللہ ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں. اس میں پھر میں لیب آپ کو کراؤں گا کہ کون سا کام آپ نے کرنا ہے. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور.